اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین وقال فی مقام آخر ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وقال فی مقام آخر ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، میں سید عبدالباسط بخاری فاضل بحیرہ شریف آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم ترین مسئلے پر روشنی ڈال رہا ہوں جو ہمارے بہت سے بھائیوں کا سوال ہے، اور رمضان المبارک میں ہمارے اکثر احباب اس سوال کو پوچھتے ہیں، اور ہماری خواتین کا یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ سٹڈی ان کی اسلام کے حوالے سے بہت کم ہوتی ہے اور کچھ مسائل سے ان کی ناآشنائی ہوتی ہے۔ تو ہمارے احباب نے ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ آپ ضرور اس ٹاپک پر ایک ریکارڈنگ کر لیں تاکہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو سامعین محترم، اس مسئلے کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن حکیم سے 3 آیات، ان کے کچھ حصوں کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس میں سے جو پہلا حصہ ہے وہ قرآن حکیم سورہ بقرہ میں واضح اعلان فرما رہے ہیں رب ذوالجلال کہ حمل ٹھہرنے کی جو مدت ہے وہ 2 برس ہے۔ اس کے بعد جو دوسری میں نے آیت پاک کا حصہ پڑھا ہے اس کا سادہ سا ترجمہ ہے کہ جو روزہ ہے یہ یا تو اس میں معافی ہے مریض کے لیے یا مسافر کے لیے، لیکن وہ اس میں یہ چیز قرآن حکیم نے بیان فرمائی ہے کہ جو مریض ہوگا یا مسافر ہوگا وہ جو روزے اس وقت چھوڑے گا بعد کے ایام میں وہ ان کی قضا کرے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر قرآن حکیم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم پر تنگی نہ کرے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ مالک انسان کے اوپر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو حضرات سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم نے مسافر کو اور مریض کو یہ رخصت دی ہے کہ وہ روزے کو ان حالتوں میں چھوڑ سکتا ہے۔ چونکہ میری گفتگو کا عنوان حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کے روزے کے حوالے سے ہے تو میں اسی پر یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں علامہ ابن قدامہ حنبلی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حاملہ عورت کو اگر اس کی جان کا خطرہ ہو، حاملہ عورت کو اس کی جان کا خطرہ ہو تو وہ روزہ اس حالت میں چھوڑ سکتی ہے، بعد میں وہ اس کی قضا کرے گی۔ قضا سے مراد یہ ہے کہ ایک روزہ اگر اس نے چھوڑا ہے تو اس کی جگہ پر وہ ایک ہی روزہ رکھے گی، اور اس کا تعین نہیں کیا گیا کہ وہ آیا رمضان المبارک میں اس نے روزہ چھوڑا پھر شوال میں رکھے گی یا کون سے مہینے میں رکھے گی۔ اس حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حدیث پاک آپ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب میں پیریڈز کے دوران جب میں کچھ روزے چھوڑتی تھی تو میں نیکسٹ شعبان المعظم میں وہ روزے میں پورے کر لیتی تھی۔ اب اس کی صرف اور صرف قضا ہوتی ہے، اس کا فدیہ بھی نہیں ہوتا کفارے کے طور پر، نہ ہی کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ علماء کرام نے یہ لکھا کہ اگر ماں خود تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بچے کی بیماری کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ اسے دودھ پلاتی ہے تو ظاہر ہے وہ جب غذا کھائے گی تو ہی وہ اسے فیڈ کروا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی فرمایا گیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس صورت میں یہ فدیہ بھی دے گی اور قضا بھی کرے گی۔ ایک روزے کا جو فدیہ علماء کرام نے اس کا متعین کرتے ہیں وہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ احناف کے نزدیک اگر کوئی بھی عورت جسے پریگننسی کا جو عمل ہے وہ اس سے گزر رہی ہے یا وہ دودھ پلا رہی ہے، اب بچے کے خوف کا بھی خطرہ ہے کہ اسے بھوک لگے گی، بیماری ہو جائے گی یا اس کی جان چلی جائے گی،
یا ماں خود اس کی جان جانے کا خطرہ ہے حمل کے دوران، وہ اگر دودھ پلاتی ہے پہلے والے بچے کو یا دودھ پلاتے وقت وہ روزہ رکھ لیتی ہے، تو ظاہر ہے روزہ جو ہے کھانے پینے سے رکے رہنا ہے، تو وہ اپنے بچے کو کیا فیڈ کروائے گی؟ اس حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اس جو روزہ چھوڑے گی اس کے بدلے وہ ایک روزہ قضا کرے گی، کیونکہ رب ذوالجلال کسی پر تنگی کا ارادہ نہیں چاہتے۔ لیکن ایک اور چیز میں آپ کو یہ بتاؤں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی جنم لے چکی ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ ہماری جو لڑکیاں ہیں، جوان عورتیں، ہماری بہنیں، ان کی پرورش ایسے گھروں میں ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ پاکیزہ طور پر وہ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ اگر انہیں مسئلہ بھی بتایا جائے کہ آپ دودھ پلا رہی ہیں، آپ روزہ نہ رکھیں، وہ کہتی ہیں نہیں ہم نے روزہ ضرور رکھنا ہے، یا پھر وہ کہتی ہیں ہم پریگننٹ ہیں تو پہلے بچے کے لیے ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ دیکھیں اگر وہ اس صورت میں بھی روزہ نہیں چھوڑیں گی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گی اور دیگر بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے لیتی ہیں، اس سے بچہ بھی، اس پر بھی اثر پڑتا ہے اور اس کی ماں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ ہمیں جو مریض کے حوالے سے قرآن نے فرمایا ہے کہ مریض کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے حاملہ عورت کو یا دودھ پلانے والی کو کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ تو دیکھیں آج کل ایک پریگننٹ عورت جو ہے وہ اس کا ہر مہینے چیک اپ ہوتا ہے، پہلے وقتوں میں تو ایسی چیز نہیں تھی لیکن اب جو ہے وہ ہر مہینے اسے چیک اپ کروانا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق وہ ڈاکٹرز اسے بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اتنے عرصے تک فیڈ آپ کروا سکتی ہیں یا پھر آپ اس دودھ پلانے والی عمل کو آپ روک سکتی ہیں۔ ڈاکٹرز الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کی نشو و نما کتنی ہے، اس کی گروتھ اچھی ہو رہی ہے، یا پھر آپ اگر اس کو فیڈ نہیں کروائیں گی، اگر روزہ بھی رکھیں گی فیڈ کروائیں گی تو اس کا دودھ ہی نہیں پورا ہوگا، جس کی وجہ سے بچہ تکلیف میں ہوگا اور بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو علماء کرام نے اور فقہاء نے بھی یہ لکھا ہے کہ ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق اگر ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی پریگننسی شروع ہو چکی ہے اور 5واں مہینہ ہے، 6واں مہینہ ہے، تو اس میں آپ نے بچے کو دودھ پلانا ہے اس لیے آپ نے روزہ نہیں رکھنا، تو ہمیں اس صورت میں ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا ہوگا۔ اب ہم یہاں پر یہ لائیں کہ نہیں اسلام نے ہمیں روکا ہے لہٰذا ہم تو اتنے مریض نہیں ہیں، ہم نے تو روزہ ضرور رکھنا ہے، یا بچے کا بھی حق مار رہے ہیں اور اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ جب ایک ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا ہے کہ بھائی آپ نے روزہ نہیں رکھنا کیونکہ آپ کو حمل ٹھہر چکا ہے اور آپ پہلے اس بچے کا بھی خیال رکھیں گے جو آپ کے پیٹ میں ہے، اور جس بچے کو آپ فیڈ کروا رہے ہیں وہ اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، تو یہ دونوں سلسلوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اس کے بارے میں نے جو ایک اور آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ نہیں فرماتا کہ تم پر تنگی کرے۔ اب دیکھیں اسلام میں چونکہ سختی نہیں ہے، ایک عورت ہے 9 مہینے اسے پریگننسی ہوتی ہے، وہ روزہ چھوڑتی ہے، پھر دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 برس ہے۔ اب اس نے 1 سال تو یہ دودھ پلایا بچے کو اور پہلے تو حمل اٹھایا، اس میں اس نے روزہ نہیں رکھا، پھر اگلے 2 برس اس نے دودھ پلائے، اس نے روزہ نہیں رکھا، یہ 3 برس ہو گئے۔ تو جو نارملی وقفہ جو بچوں کے درمیان ہوتا ہے وہ 2 برس کا ہوتا ہے۔ اکثر فیملیز جو ہے وہ منصوبہ بندی کے تحت چلتی ہیں، بہرحال وہ ایک وقفہ ہوتا ہے۔ جب 2 سال دودھ پلانے کی مدت پوری ہونے لگتی ہے عورت کو پھر حمل ٹھہر جاتا ہے، تو اب پھر وہ روزہ نہیں رکھے گی اور پھر دودھ پلانے کی مدت، اگر وہ 3 بچے پیدا کرتی ہے تو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے 9 سال ہو جاتا ہے۔ اب 9 سال تک وہ روزے چھوڑ رہی ہے، قضا کر رہی ہے، وہ چھوڑ رہی ہے، تو اس حوالے سے ظاہر شریعت اس پر سختی تو نہیں کرے گی کہ وہ 9 سال کے روزوں کی قضا کرے، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی مریض کے زمرے میں آتے ہیں کہ یہ پھر فدیہ ادا کرے یا ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا جو کفارہ ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ 1 وقت کی روٹی ہے، وہ 1 وقت کی روٹی کھلائیں گے، نہ کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھلائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اس بارے میں فتویٰ ہے کہ مریض کو آپ نے 1 وقت کا کھانا کھلانا ہے یا 60 مسکینوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے۔ اس حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ آپ اگر ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں، یہ کفارے کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اس کا کفارہ ہے جو، تو یاد رکھیں کہ اس میں آپ نے اچھے سے اچھا جو کھانا ہوگا آپ وہ اسے پرووائڈ کریں گے۔ اچھا، اس میں جو میں نے فدیے کے حوالے سے آپ کو بیان کیا ہے
کہ جو عورت روزہ چھوڑتی ہے یا مسافر کے حوالے سے فدیے کی جو رقم ہے، علماء کرام نے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ گندم کا جو 2 کلو آٹا ہے وہ 140 روپے ہے، لیکن آج کل ریٹ جو ہے یہ زیادہ ہو چکا ہے، وہ مجھے ایکوریٹ اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جو اسی طرح 4 کلو جو ہیں وہ 320 ہیں، اور کھجور 4 کلو 960 روپے ہے، کشمش 4 کلو 1920 روپے ہے۔ یہ ایک روزے کے حوالے سے دیا جائے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دے رکھی ہے، اگر وہ گندم کے برابر دینا چاہتا ہے کسی غریب مسکین کو، اور جو شرعی مسکین ہے اسے، شرعی فقیر ہے اسے، تو وہ گندم کے حوالے سے فی ایک روزے کے حساب سے دے گا۔ اسی طرح جو کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ استطاعت دے رکھی ہے، وہ 4 کلو کے حساب سے 320 ایک روزے کے حساب سے دے گا۔ اور کھجور جو ہے اس کے حوالے سے دینا چاہتا ہے تو 960 روپے یہ ریٹ تھا۔ آج کل چونکہ مہنگائی کے دور میں ریٹ بھی اوپر جا چکے ہیں، علماء کرام کا بھی بارے میں 2023 میں رمضان المبارک کا ابھی تک کوئی فتویٰ ابھی آیا نہیں ہے، وہی ورنہ میں آپ سے شیئر کر دیتا۔ بہرحال جو بھی رقم علماء کرام مفتیان اعظام بتائیں گے اسی کے مطابق ایک روزے کا فدیہ دینا ہوگا۔ وہ جتنے روزے بھی وہ چھوڑیں گی، جو حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی ہے، جتنے روزے 5 7 ہیں یا 10 روزے ہیں یا پورے مہینے کا، ہر روزے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جتنی انہیں استطاعت دے رکھی ہے وہ اس حساب سے فدیہ ادا کریں گے۔ بہرحال یہ ایک اہم ترین مسئلہ تھا، میں نے آپ حضرات کے سامنے ڈیٹیل سے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔